नाजरीन सलाम। आज आपने यकीनन कई दफ़ा किसी स्विच को खोला या बंद किया होगा, और जब भी आप स्विच को खोलते हैं या बंद करते हैं तो एक सर्किट मुकम्मल होता है। इस सर्किट में करंट फ़्लो करता है और अमूमन हमारे घरों में और फैक्ट्रियों में ये करंट ऑल्टरनेटिंग करंट या AC होता है। आज के लेक्चर का उन्वान है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद इस वास्ते है कि इसको हम बहुत आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगरचे आज के लेक्चर में मैं तकरीबन सारा वक्त साइन वेव्स और कोसाइन वेव्स के ऊपर लगाऊंगा, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट से मुराद सिर्फ ये कि वो करंट है जो पहले एक सिम्त में जाता है और फिर दूसरी सिम्त में, और ये ऑसिलेट या ऑल्टरनेट करता रहता है। तो अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को देखें किसी तार के अंदर, तो वो कभी यूं जाता है और कभी यूं जाता है, और औसतन ऑन दी एवरेज वो एक ही जगह पर ठहरता है। फिर भी इस हरकत की वजह से, इस ऑसिलेशन की वजह से हम मुख्तलिफ काम ले सकते हैं बिजली से। तो सबसे पहले ये बात आती है कि AC किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। पिछले लेक्चर में मैंने फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन की बात की थी, जिसके बकौल अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड या ये कहिए कि कोई मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होता जाए तो उसके नतीजे में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होती है जिसको EMF कहते हैं, और EMF इज इक्वल टू माइनस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। इस उसूल को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के सारे जनरेटर्स AC या कोई भी करंट प्रोड्यूस करते हैं, हाँ वो तरबेला का बड़ा जनरेटर हो या छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर या एक ऐसा जनरेटर जो आपके साइकिल के साथ लगा हुआ हो जिसको डायनामो कहते हैं। इन सब का बुनियादी उसूल ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए इसका हम हिसाब लगाते हैं कि अगर एक कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमे तो उससे कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता। इधर आप देख रहे हैं कि दो मैग्नेट्स के दरमियान एक कॉइल घूम रहा है। इस कॉइल की लंबाई L है और विड्थ A है। यहाँ पर EMF सिर्फ BC और DA के हिस्सों में पैदा होता। ये दोनों हिस्से बराबर हैं लंबाई में और इनमें बराबर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी पैदा होता। क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस वास्ते द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन BC और DA इज B into L into the perpendicular velocity। यहाँ परपेंडिकुलर से मुराद परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चुनाचे जो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनती है दैट इज 2BLV साइन थीटा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा डिफाइंड है विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये लूप अगर एक मुस्तकिल स्पीड के साथ घूमता जाए, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ घूमता जाए, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज E विच इज इक्वल टू 2 into B into L into A over 2 ओमेगा साइन ओमेगा T। और ये A over 2 ओमेगा इस वास्ते आता है कि V which is the velocity at the tips is equal to A into omega divided by 2। याद रहे कि A over 2 तो इसका हाफ विड्थ है। यहां पर आप ये देख रहे हैं कि साइन ओमेगा T आता है, गोया कि एक साइन वेव प्रोड्यूस होती है इस घूमने के नतीजे में, और ये वजह है कि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना इतना आसान है। तो सिर्फ अगर एक कॉइल हो दो मैग्नेट्स के दरमियान, इससे लाजमन AC पैदा होता। अब चलिए हम AC को बेहतर तौर पर समझना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर करंट इस तरफ फ्लो होता है तो उतने ही वक्त के लिए इस तरफ भी फ्लो होता है,
چنانچہ جو ایوریج ویلیو ہے کرنٹ کی یا وولٹیج کی دیٹ از 0. یہاں دیکھیں میں نے الیکٹروموٹیو فورس کو لکھا ہے ایز E ایکولز E میکسیمم انٹو سائن اومیگا ٹی. جتنا وقت یہ پازیٹیو رہتا ہے اتنا ہی وقت یہ نیگیٹو بھی رہتا ہے. چنانچہ اس ای ایم ایف کی ایوریج ویلیو 0 ہے. لیکن اگر ایوریج 0 ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بجلی نہیں ہے، کہ کرنٹ نہیں فلو ہوتا. اگر آپ اس کا اسکوائر لیں، اور اسکوائر کیوں لیا جائے؟ یاد رہے کہ پاور از پروپورشنل ٹو وی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی آر. گویا کہ جو الیکٹروموٹیو فورس ہے اس کو آپ اسکوائر کرتے ہیں اور پھر ریزسٹنس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ریزسٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا آیا کہ کرنٹ اس طرف جا رہا ہو یا اس طرف، اس میں ڈسیپیشن، اس میں پاور اسی طرح سے خرچ ہوتا ہے. اب ایک اور بات کہ ہم اے سی کو کس طرح سے میجر کر سکتے ہیں اور کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈی سی کے لیے تو آپ ایک عام میٹر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی سوئی ایک ہی جگہ آ کے ٹھہر جاتی ہے. لیکن اگر آپ اے سی دیکھنا چاہیں تو اس سوئی کو کتنی دفعہ آگے پیچھے جانا پڑے گا ہر سیکنڈ میں. جو ہماری عام بجلی ہے گھروں کی، ان تاروں میں اس میں 50 دفعہ ایک سیکنڈ میں بجلی اس طرف اور پھر اس طرف جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی میٹر 50 دفعہ تو ایک سیکنڈ میں آگے پیچھے نہیں جا سکتا. لہٰذا اے سی کو دیکھنے کے واسطے ہم اوسیلوسکوپ استعمال کرتے ہیں. تو اس وقت میں نے اس کے اوپر ایک اے سی سگنل آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اے سی سگنل کی پہچان 2 لحاظ سے ہوتی ہے. ایک یہ کہ اس کا ایمپلیٹیوڈ کتنا ہے، گویا کہ جو میکسیمم وولٹیج یا میکسیمم کرنٹ ہے اس کی مقدار کتنی ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ کتنی تیزی کے ساتھ اوپر اور نیچے جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کی فریکوینسی کتنی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر یہ کتنی دفعہ سائیکلز مکمل کرتا ہے. اس وقت میں نے ایک خاص ایمپلیٹیوڈ یا سائز رکھا ہوا ہے. اب میں اس کو بڑھا سکتا ہوں. تو یہ ایک سگنل جنریٹر ہے جس کے اوپر میں نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور سگنل جنریٹر سے اے سی وولٹیج پیدا ہوتی ہے اور وہ وولٹیج اس اوسیلوسکوپ میں جا رہی ہے. اب میں اس کے ایمپلیٹیوڈ کو کم کر سکتا ہوں، اور کم کر رہا ہوں، پھر بڑھا رہا ہوں. اب میں اس کی فریکوینسی تبدیل کروں گا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ فریکوینسی بڑھ گئی. گویا کہ ایک سیکنڈ کے اندر اب زیادہ مرتبہ یہ اوپر اور نیچے جائے گا، یا دوسرے لفظوں میں ایک سیکنڈ میں زیادہ سائیکلز مکمل ہوں گی. اب میں فریکوینسی کو کم کروں گا تو یہ کم ہوتا جا رہا، اور اس طرح سے ہم ڈائریکٹلی اے سی کو اوسیلوسکوپ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اے سی کرنٹس یا وولٹیجز کی پیمائش ہم یا تو ان کے میکسیمم سے کر سکتے ہیں، میکسیمم کرنٹ یا میکسیمم وولٹیج، یا ایک اور کوانٹٹی ہے جس کو روٹ مین اسکوائر یا آر ایم ایس کہا جاتا ہے. اب میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا. آر ایم ایس میں ہم پہلے کرنٹ یا وولٹیج کو اسکوائر کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ایوریج لیتے ہیں، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا ایوریج 0 نہیں ہوگا، اس واسطے کہ جب بھی آپ کسی کوانٹٹی کو اسکوائر کرتے ہیں تو وہ پھر پازیٹیو ہو جاتی ہے. یہاں دیکھیں کہ ہم ایوریج آف سائن اسکوائرڈ اومیگا ٹی نکالنا چاہتے ہیں، جس کو میں نے ڈیفائن کیا ہے ایز 1/the ٹائم پیریڈ انٹیگرل 0 to t dt سائن اسکوائرڈ اومیگا ٹی. یہ ایک ڈیفینیشن ہے، اور ڈیفینیشن بہت معقول ہے اس واسطے کہ ایک آسیلیٹری فنکشن ہے سائن اومیگا ٹی. میں یہی چیز کوسائن کے لیے کر سکتا ہوں، اور کوسائن کے لیے بھی بالکل یہی آنسر آئے گا. تو سائن کو میں نے اسکوائر کیا ہے اور پھر اس کو ٹائم پیریڈ کے ساتھ ڈیوائڈ کیا ہے اور انٹیگریٹ کیا ہے 0 سے t تک. t از دا ٹائم پیریڈ. یہاں اومیگا اور کیپٹل ٹی کا ریلیشن بنتا ہے اومیگا از 2 پائی ڈیوائڈیڈ بائی ٹی.
اب چلیے ہم اس انٹیگرل کو حل کرتے ہیں، لیکن یہ بہت آسان انٹیگرل ہے اس واسطے کہ سائن اسکوائرڈ اومیگا ٹی کو آپ لکھ سکتے ہیں ایز 1 مائنس کوسائن آف 2 اومیگا ٹی ڈیوائڈیڈ بائی 2. یہ چھوٹی سی ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی ہے، مجھے امید ہے آپ کو یاد ہوگی. بہرحال اب یہاں پر کوسائن آف 2 اومیگا ٹی آ گیا. اب کوسائن آف 2 اومیگا ٹی تو پازیٹیو ڈیفینیٹ کوانٹٹی ہے نہیں، یہ اوپر جاتی ہے اور پھر نیچے آتی ہے یوں، لہٰذا اس کا ایوریج 0 ہے. میرا مطلب یہ کہ اگر آپ 0 اور ٹی کے درمیان دیکھیں تو یہ اتنا ہی اوپر وقت گزارتا ہے جتنا کہ نیچے، لہٰذا ایوریج آف کوسائن 2 اومیگا ٹی از اکول ٹو 0، جسٹ لائک ایوریج آف سائن اومیگا ٹی یا ایوریج آف کوسائن اومیگا ٹی از 0. یہاں پھر ایک ہی ٹرم رہ جاتی ہے اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دی ایوریج ویلیو آف سائن اسکوائرڈ اومیگا ٹی از ہاف. تو جب بھی آپ کو کوئی کوانٹٹی ایسی دکھائی دے جو سائن اومیگا ٹی یا کوسائن اومیگا ٹی کے پروپورشنل ہو، اس کا ایوریج یقیناً 0 ہوگا اور اس کا اسکوائر کا ایوریج ہاف ہوگا. ہاں، اگر یہ کرنٹ ہے تو ہاف آئی ناٹ اسکوائرڈ ہوگا، اگر وولٹیج ہے تو ہاف وی ناٹ اسکوائرڈ ہوگا، جو کچھ بھی ہو. پھر جب آپ اس کا اسکوائر روٹ لیں گے تو 1/√2 آئے گا انٹو آئی ناٹ یا وی ناٹ یا جو کچھ بھی. غرض یہ کہ جو روٹ مین اسکوائر ویلیو ہے دیٹ از 1/√2 آف دا پیک ویلیو. تو یہ باتیں ہم نے اے سی کے بارے میں سیکھی ہیں. اس میں کوئی خاص بات تو تھی نہیں، صرف میرا خیال ہے اگر تھوڑی سی کیلکولس آتی ہو تو یہ سب باتیں بالکل واضح ہوتی ہیں. اب ایک بات اور جو بہت ضروری ہے، دیکھیں میں نے یہاں سائنز اور کوسائنز ہی کی بات کی، مگر آلٹرنیٹنگ کرنٹ تو اس طرح کا ٹرائنگولر ہو سکتا ہے یا اسکوائر ویو ہو سکتا ہے. میرا مطلب یہ کہ کرنٹ کانسٹنٹ ویلیو پہ پہلے ایک طرف جائے پھر پلٹ کر اسی کانسٹنٹ ویلیو سے واپس آئے. تو یہاں پر سائن ویو تو نہیں ہے، البتہ یہاں بھی ایوریج 0 ہوگا لیکن روٹ مین اسکوائر ویلیو 0 نہیں ہوگی اور روٹ مین اسکوائر ویلیو ول ناٹ بی 1/√2. یہ تو ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑے گا، مگر میں نے اس کا طریقہ بھی واضح کر دیا کہ پہلے آپ اسکوائر کرتے ہیں پھر انٹیگریٹ فرام 0 ٹو ٹی اینڈ ڈیوائڈ بائی 1/t. اب سائن اور کوسائن ان کے علاوہ بھی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا دوسرے ویو فارمز ہو سکتے ہیں، دوسرے فنکشنز ہو سکتے ہیں، مگر ان سب کو آپ فورئر سیریز میں کھول سکتے ہیں. اور یہ پچھلے میرا خیال ہے کوئی 4 5 یا 10 لیکچرز کی بات ہے، میں نے فورئر سیریز ڈسکس کی تھیں آپ کے ساتھ. تو ایک اگر اسکوائر ویو ہے یا ٹرائنگولر ویو ہے تو اس کو آپ سائن اور کوسائن فنکشنز میں کھول سکتے ہیں. بہرحال ہمیں اس لیکچر میں صرف سائن اور کوسائن سے ہی غرض ہوگا، اور وہ اس لیے کہ وہ بہت آسانی سے پروڈیوس ہوتے ہیں جنریٹر کے اندر. اے سی کی ایک بڑی خوبصورت اور بڑی اہم بات یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کی وولٹیج کو بڑھا سکتے ہیں، گھٹا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں صرف ایک سادہ آلے کی ضرورت ہے جو ٹرانسفارمر کہلاتا. یہ ایک ٹرانسفارمر ہے اور اس کے 2 کوائل بنتے ہیں جو پرائمری اور سیکنڈری کہلاتے ہیں. تو پرائمری میں جو وولٹیج اندر ڈالی جاتی ہے اے سی وولٹیج، وہ بدل کر پھر سیکنڈری کے اندر پہنچتی ہے. ٹرانسفارمر میں ایک کور ہوتا ہے جو عموماً لوہے کا یا کسی میگنیٹک مٹیریل کا ہوتا ہے، اور جو پرائمری کوائل اس کے گرد لپٹا ہوا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک میگنیٹک فیلڈ اس کور کے اندر گردش کرتا. یہ فیلڈ کچھ وقت کے بعد ریورس ہو جاتا ہے. اگر یہ 50 سائیکلز ہے تو ایک سیکنڈ کے اندر 50 دفعہ میگنیٹک فیلڈ پہلے ایک سمت میں ہوتا ہے اور پھر دوسری سمت میں. اس طرح سے اس کے اندر ایک چینجنگ میگنیٹک فلکس پیدا ہوتا. اب یہ دیکھیں کہ جو سیکنڈری کوائل ہے، سیکنڈری کوائل کے اندر سے ایک چینجنگ میگنیٹک فیلڈ گزر رہا ہے، اور اس وجہ سے اس کے اندر فیراڈیز لا کے بقول
ایک کرنٹ انڈیوس ہونا چاہیے, EMF انڈیوس ہونا چاہیے, اور اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ ریٹ آف چینج آف دی فلکس تھرو دا کوائل. اس کو پھر ہم بنیاد بناتے ہیں ٹرانسفارمر کی. اس کی کیلکولیشن یوں ہوتی ہے کہ اگر آپ فلکس کور میں کیلکولیٹ کریں تو اس کے اندر جو پرائمری EMF ہے دیٹ از مائنس دا ریٹ آف چینج آف ٹوٹل فلکس. ٹوٹل فلکس سے یہاں مراد دا نمبر آف پرائمری ٹرنز انٹو ڈی فائی بائی ڈی ٹی, اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا فائی از دا فلکس ان دا کور. سیکنڈری میں بھی اتنا ہی فلکس چینج ہو رہا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں نمبر آف ٹرنز از NS, لہذا دی ریشیو آف دی EMF induced in the primary to that in the secondary is equal to the number of turns in the primary divided by the number of turns in the secondary. یہ تو ایک جنرل اصول بن گیا, مگر اب ایک اور اصول کی ہمیں ضرورت ہے, وہ یہ کہ اس ٹرانسفارمر میں کوئی انرجی ضائع نہیں ہوتی. تو جتنی انرجی اندر آتی ہے اتنی ہی باہر جاتی ہے, اور عموماً ٹرانسفارمرز کافی اس کنڈیشن کے مطابق ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ ان کے اندر بہت کم انرجی ضائع ہوتی ہے. لہٰذا اب آپ انکمنگ انرجی اور آؤٹ گوئنگ انرجی دونوں کو برابر کیجئے. انکمنگ انرجی از دا EMF in the primary coil multiplied by the current in the primary coil, اور دوسری طرف outgoing energy is current induced in the outgoing coil into the EMF in the outgoing coil. یہ دونوں برابر ہو گئے تو یہاں سے پھر یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں وولٹیجز کا جو ریشیو ہے that is, so the primary voltage divided by the secondary voltage is the number of turns in the primary divided by the number of turns in the secondary. بہت اچھی بات ہے, اس طرح سے ہم وولٹیج کو بڑھا سکتے ہیں یا گھٹا سکتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. یہ ٹرانسفارمر بہت ہی سادہ ہے, اس میں پرائمری ٹرنز اور سیکنڈری ٹرنز کی تعداد برابر ہے, لہٰذا جو وولٹیج میں یہاں ڈالوں گا اتنی ہی وولٹیج یہاں نکلے گی. تو یہ 1:1 ہے. اس کو ہم اس لیے بنا سکتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہم پرائمری اور سیکنڈری کو ایک دوسرے سے آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس طرح سے یہاں اگر کوئی DC ہو تو وہ DC اس میں نہیں آئے گی, صرف جو چینجنگ وولٹیج ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی. یہ تو بازار کا خریدا ہوا ایک ٹرانسفارمر ہے, اور یہاں پرائمری ہے, پرائمری 220 وولٹ کا ہے اور سیکنڈری 6 وولٹ کا ہے. اس ٹرانسفارمر کو کھولے بغیر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے ٹرنز پرائمری میں ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت سیکنڈری کے, اور جو تناسب ہے وہ اس ٹرانسفارمر کو کھولے بغیر مجھے پتا ہے کہ 220 اور 6 کا ہے. اچھا, اب آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ واپٹا کے بہت بڑے بڑے ٹرانسفارمر ہیں, اور جو پاور ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ 512 کلو وولٹ تک کی ہو سکتی ہیں. جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے منگلا, تربیلا یا کسی پاور اسٹیشن میں, وہاں سے پہلے وولٹیج کو ٹرانسفارمرز کے ذریعے سے بڑھا کے اس لیول پہ لایا جاتا ہے. پھر جب یہ بجلی شہروں پہ پہنچتی ہے تو پھر ان کو سٹیپ ڈاؤن کیا جاتا ہے ٹرانسفارمر کے ذریعے سے. ایسا کیوں ہوتا؟ ہم ایک ہی لیول پہ اس کو کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اور اس سے پھر ایک اور سوال یہ کہ ہم پھر DC کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاور ڈسپیٹڈ ان اے رجسٹر از I²R, اسکوائر آف دا کرنٹ انٹو دا ریزسٹنس. تو تاروں کی کچھ ریزسٹنس ہوتی ہے, اور جتنا زیادہ کرنٹ ان سے گزرے گا اسی حساب سے پاور ان میں زیادہ ضائع ہوگا. اب ہم اتنی موٹی تاریں تو بنا نہیں سکتے, جو میکسیمم موٹائی ہوتی ہے وہ تقریباً اتنی ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم کرنٹ کو کم سے کم کریں. اسی لیے ہم ٹرانسفارمرز کے ذریعے سے وولٹیج کو بڑھاتے ہیں اور اس طرح سے کرنٹ کم ہو جاتا. مگر جو دونوں کا پروڈکٹ ہے وولٹیج انٹو کرنٹ, یہ تو نہیں تبدیل ہوتا.
اس طرح سے جو سورس پر کسی جنریٹر میں یا پاور اسٹیشن میں بجلی پیدا ہوتی ہے وہ شہر تک پہنچتی ہے اور شاید اس میں 2 یا 4% یا زیادہ سے زیادہ 5% کا نقصان ہوتا. اگر ہم ڈی سی استعمال کرتے تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ آدھے سے زیادہ بلکہ کیا 90% بجلی ضائع ہو جاتی. یہ سارا کمال ٹرانسفارمر کا ہے، اور ٹرانسفارمر انڈکٹنس کی ایک مثال ہے. تو یہاں 2 انڈکٹرز ہیں، ایک تو پرائمری میں اور دوسرا سیکنڈری میں. مگر کیا ایک بھی ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ میں نے یہ ایک انڈکٹر یوں رکھا ہوا ہے، دیکھیں یہ ایک کوئل ہے جو میں نے کسی لوہے کے راڈ کے اوپر یوں لپیٹا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب اس میں سے کوئی کرنٹ گزرے گا تو اس میں میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوگا، اور اگر یہ میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا اور یہ بدلتا ہے، گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں فیراڈیز لا کے مطابق ایک کرنٹ انڈیوس ہونا چاہیے. اس کو ہم سیلف انڈکٹنس کہتے ہیں. تو سیلف انڈکٹنس ایک پراپرٹی ہے ہر کوئل کی اور ہر تار کی. اس کو ہم ڈیفائن یوں کرتے ہیں کہ جب اس کوئل میں سے یا اس تار میں سے کوئی کرنٹ گزرتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا جو کرنٹ کے پروپورشنل ہے. سو بی از پروپورشنل ٹو آئی. اس کے آگے ہمیں کوئی پروپورشنلٹی کانسٹنٹ لگانا ہے. یہ پروپورشنلٹی کانسٹنٹ زیادہ یا کم ہوگا، اس کا انحصار اس کے اوپر ہے کہ کتنی ٹرنز ہیں، کہ اس کوئل کی موٹائی کتنی ہے وغیرہ. انڈکٹنس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے. فار اینی جیومیٹری آف لوپ the magnetic flux through the loop produced by the current in the loop is proportional to the current. The inductance L is the constant of proportionality. تو جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، phi is equal to L into I. اب L کے ڈائمینشنز کیا بنتے ہیں؟ یہ ہمیں phi اور I سے ملتے ہیں. phi is magnetic field into area، گویا کہ ٹیسلا into میٹر اسکوائرڈ، اور کرنٹ ہے کولومز پر سیکنڈ یا ایمپیئرس. تو یہاں سے یونٹ آف انڈکٹنس نکلتا ہے 1 ٹیسلا میٹر اسکوائرڈ پر ایمپیئر. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کریں تو دس از 1 وولٹ سیکنڈ پر ایمپیئر. یہاں پر انڈکٹنس ایک جیومیٹریکل کوانٹٹی ہے. مطلب یہ کہ اس کے سائز کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ آپ نے کتنی ٹرنز ڈالی ہیں، کہ اس کی موٹائی کتنی ہے، ایریا آف کراس سیکشن کتنا ہے. اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں ایک سولینوئڈ کی انڈکٹنس کو اب کیلکولیٹ کروں گا. یہ ایک انفینٹ سولینوئڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اینڈ ایفیکٹس ہیں ان کو ہم اگنور کریں گے. اگر یہ ایک چھوٹا سولینوئڈ ہوتا تو پھر یہ کیلکولیشن زیادہ مشکل ہوتی، مگر لمبا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ بالکل یونیفارم ہوگا. اور اس کی ویلیو میں نے پچھلے لیکچر میں نکالی تھی. ادھر صرف ایک کوانٹٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، نمبر آف ٹرنز پر یونٹ لینتھ. سو دی انڈکٹنس از پروپورشنل ٹو دا نمبر آف ٹرنز پر یونٹ لینتھ. اور اگر ہم نمبر آف ٹرنز جاننا چاہیں تو نمبر آف ٹرنز پر یونٹ لینتھ کو لینتھ سے ملٹیپلائی کرنا ہوتا. چلیے اب ہم یہ انڈکٹنس کی کیلکولیشن کرتے ہیں. تو اس میں B از اکول ٹو میو ناٹ N انٹو I. ظاہر ہے کہ I کے پروپورشنل ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اٹ از پروپورشنل ٹو دا نمبر آف ٹرنز پر یونٹ لینتھ. چنانچہ جو فلکس اس سولینوئڈ میں سے گزرتا ہے اس کی قیمت ہے N انٹو phi B. N NL کے برابر ہے، نمبر آف ٹرنز پر یونٹ لینتھ انٹو لینتھ، اور phi B میگنیٹک فیلڈ B انٹو دی ایریا آف کراس سیکشن A ہے. So N into the magnetic flux is mu naught N squared I into A into L. اب چونکہ ہمیں ڈیفینیشن پتہ ہے انڈکٹنس کی، it is the flux per unit current، تو بس ہمیں ان دو کوانٹٹیز کو صرف ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے
इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड निकल आता है L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर्ड L इंटू ए। अब चलिए हम इसका एक हिसाब लगाते हैं कि अगर एक सोलेनॉइड हो जिसके कुछ हज़ार टर्न्स हों तो इसकी इंडक्टेंस लगभग कितनी होती है। एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखता हूँ। एक कॉइल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, लंबाई 10 सेंटीमीटर और इसके ऊपर 3500 टर्न्स लगे हुए हैं। जो फार्मूला मैंने अभी डिराइव किया था उसके हिसाब से इंडक्टेंस इज म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एरिया डिवाइडेड बाय द लेंथ। यहाँ एन नंबर ऑफ टर्न्स है 3500। बस आप इसमें ये वैल्यूज़ डालें। सिर्फ आपको म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए जो 4 पाई इंटू 10 टू द -7 है, और इससे फिर इंडक्टेंस की वैल्यू निकलती है 1.21 हेनरीज। तो अभी मैंने आपसे सेल्फ इंडक्टेंस की बात की है। सेल्फ इंडक्टेंस से मुराद ये कि जब इस कॉइल में से करंट गुजरता है तो उसके नतीजे में एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। और अब आपको याद है फैराडेज लॉ से कि जब ये फ्लक्स तब्दील होता है तो इसके नतीजे में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये ईएमएफ कितना होगा? माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू अब अंदर डालें, दैट इज L इंटू आई। बाई डेफिनेशन जाहिर है L चूँकि कांस्टेंट है, ये सिर्फ ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह, तो इसको आप d/dt से बाहर लेकर आएँ, सिर्फ di/dt रहता, तो इधर E इज इक्वल टू माइनस L di/dt। ये एक बहुत बुनियादी फार्मूला है। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस द इंडक्टेंस इनटू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस करंट तक पहुंचने के वास्ते हमें कितनी एनर्जी सर्फ करनी पड़ी। थोड़ी सी वजाहत इसकी करना चाहूँगा। ये देखें, ये इंडक्टर है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड हमने पैदा किया, तो जब बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया तो इसमें करंट फ्लो हुआ। जब करंट फ्लो हुआ तो उसके नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। मैग्नेटिक फील्ड ने इस करंट को बढ़ने से रोका, लिहाजा हमें काम करना पड़ा इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी भरने के वास्ते। ये कितनी एनर्जी है, अब चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक बैटरी को रेजिस्टर और इंडक्टर के साथ जोड़ते हैं और स्विच को बंद करते हैं, तो फिर इसमें करंट गर्दिश करने लगता है। अब जो ही इसमें से करंट गुजरता है तो L di/dt नॉन ज़ीरो हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि एक मुखालिफ सिमत में EMF होगी, वोल्टेज पैदा होगी, जो कोशिश ये करेगी कि इसमें करंट ना फ्लो हो। अब चलिए हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। जो बैटरी की EMF है E, that will be equal to IR, which is the voltage drop across the resistor, plus L di/dt। अब दोनों साइड्स को आप I से मल्टीप्लाई करें, so E into I is equal to the power dissipated in the resistor, जो I squared R है, plus L di/dt। इस L di/dt को हम यूं इंटरप्रेट करते हैं कि बैटरी ने इस करंट को गर्दिश देने में कोई काम किया और उस काम की मिक़दार है E इंटू आई। आई स्क्वेयर्ड आर, ये पावर ज़ाया हो गया रेजिस्टर में, और जो बच जाता है वो इस इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी की सूरत में रह जाता। गोया कि हमने इंडक्टर को चार्ज कर दिया। अब जैसे हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था आज से कुछ लेक्चर्स पहले एक बैटरी लगाकर, तो इसी तरह से हम बैटरी लगाकर इंडक्टर को हम चार्ज करते हैं। लिहाजा अब एनर्जी बैलेंस हो गई। जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है उसमें इजाफा गोया कि dUB/dt L di/dt के बराबर है। अब दोनों साइड्स को आप इंटीग्रेट करें तो integral of UB from 0 up till some maximum is equal to the integral of the current from 0 up till the maximum। यहाँ करंट बतदरीज बढ़ता गया 0 से I तक, और जब ये I पे पहुंचा तो एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड 0 से UB तक पहुंची। इधर से
جو رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے دیٹس یو بی از اکول ٹو ہاف ایل آئی اسکویئرڈ. یو بی دیٹ از ٹو سے دی انرجی اسٹورڈ ان دا میگنیٹک فیلڈ از ہاف دی انڈکٹنس ان ٹو دا اسکوائر آف دا کرنٹ. اور یہ وہ کرنٹ ہے جو آخر میں رہ جاتا ہے. اب یہ بالکل اسی طرح کا فارمولا ہے جیسا کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے ڈیرائیو کیا تھا کیپیسٹر کے واسطے. وہاں ہاف سی وی اسکوائر تھا, یہاں ہاف ایل آئی اسکوائرڈ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کتنی مشابہت ہے. انڈکٹر کے لیے کرنٹ, کیپیسٹر کے لیے وولٹیج. انڈکٹر کے لیے ایل, کیپیسٹر کے لیے سی. کیپیسٹر کے لیے جو ساری انرجی ہے وہ الیکٹرک فیلڈ میں اسٹورڈ ہوتی ہے, انڈکٹر کے لیے ساری انرجی میگنیٹک فیلڈ میں اسٹور ہوتی ہے. اب کیا ہوگا جب میگنیٹک فیلڈ زیرو ہو جائے گی؟ اور وہ اس صورت میں ہوگی کہ اگر آپ نے اس انڈکٹر کو کسی رزسٹر کے ساتھ جوڑا بالفرض, تو پھر ایک کرنٹ فلو ہوگا اور جو انرجی میگنیٹک فیلڈ کے اندر موجود تھی وہ ساری اب رزسٹر کے اندر خرچ ہو جائے گی. میگنیٹک انرجی اسپیس میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور اس واسطے ہم یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ پر یونٹ والیوم اس کی مقدار کتنی ہے. اگر آپ یو بی کو والیوم سے ڈیوائڈ کریں تو اسے انرجی ڈینسٹی ملے گی. یو بی ایک سولینوئڈ کے واسطے ہاف ایل آئی اسکوائرڈ ہے اور ایل کی قیمت ہم کئی دفعہ نکال چکے ہیں. اٹ از میو ناٹ این اسکوائرڈ لینتھ آف دا سولینوئڈ انٹو دی ایریا آف دا سولینوئڈ, اور بی میو ناٹ این آئی ہے. چنانچہ اب آپ یو بی کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ایل کی ویلیو اندر ڈال کے. تو ادھر ایل کی ویلیو ڈلی اور آئی کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا بی ایکولز میو ناٹ این انٹو آئی سے. چنانچہ ادھر انرجی ڈینسٹی یعنی کہ انرجی پر یونٹ والیوم کی قیمت نکل آئی بی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2 میو ناٹ. اب یہاں میں نے ایک بہت خاص کیس لیا ہوا تھا انفینیٹ سولینوئڈ کا, جو اتنا لمبا ہے کہ اس کے اینڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہے, اس کے اندر یونیفارم میگنیٹک فیلڈ ہے, مگر اس کے باوجود جو رزلٹ ہم نے یہاں پہ ڈیرائیو کیا بی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2 میو ناٹ, یہ بہت جنرل ہے اور یہ آپ پروو کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں میگنیٹک فیلڈ موجود ہے تو ادھر انرجی ڈینسٹی ہوگی, اور یہ انرجی ڈینسٹی پھر کسی اور شکل میں تبدیل ہو سکتی ہے. انرجی کی آخر یہی پہچان تو ہوتی ہے کہ آپ اس کو اس شکل سے اس شکل میں پہنچا سکتے ہیں. سو میگنیٹک ٹو الیکٹرک, الیکٹرک ٹو میکینیکل, میکینیکل ٹو ہیٹ, جو کچھ بھی. بہرحال یہ ہم نے سولینوئڈ کے لیے ڈسکور کیا بی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2 میو ناٹ. اور چلیے اب ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتنی انرجی ہے. ایک سولینوئڈ میں ہم انرجی کیلکولیٹ کریں گے فار اے 1 ٹیسلا فیلڈ. اس سے جو انرجی ڈینسٹی بنتی ہے دیٹ از بی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2 میو ناٹ. تھوڑا سا حساب لگائیے کہ 1 ٹیسلا کتنا بنتا ہے. اگر آپ اس کو جولز پر کیوبک میٹر میں کنورٹ کریں تو یہ چند سٹیپس آپ کے سامنے ہیں. اس کے نتیجے میں دی اماؤنٹ آف انرجی اسٹورڈ پر یونٹ والیوم یعنی کہ پر کیوبک میٹر از 3.98 ٹائمس 10 ٹو دا پاور 5 جولز. اے سی سرکٹ سے ہم تھوڑا سا دور ہٹ گئے, لیکن اس تک لوٹنے سے پہلے میں ایک پرابلم سالو کرنا چاہوں گا جس میں رزسٹر اور انڈکٹر دونوں موجود ہیں, اور اس میں ایک بیٹری ہے جو کنیکٹ کی جاتی ہے انڈکٹر اور رزسٹر کے ساتھ. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہی آپ اس کو کنیکٹ کریں گے تو ایک بیک ای ایم ایف پیدا ہوگی جو کرنٹ کو بڑھنے سے روکے گی, لیکن بالآخر کرنٹ اپنے میکسیمم ویلیو پر پہنچ جائے گا, اور یہ میکسیمم ویلیو ہے وولٹیج آف دا بیٹری یا اس کی ای ایم ایف ڈیوائڈیڈ بائی آر. اس کی ایکویشن کو ہم اب سالو کرنا چاہیں گے جو کہ مشکل کام نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کہ ایل ڈی آئی بائی ڈی ٹی پلس آئی انٹو آر از اکول ٹو دی الیکٹروموٹیو فورس. وہ اس لیے کہ رزسٹر کے اکراس وولٹیج آئی انٹو آر ہے اور انڈکٹر کے اکراس
L इंटू di/dt है और दोनों की जमा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। आप अगर ये सॉल्यूशन इसमें डालें और सिर्फ इस बात को याद रखें कि द डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंशियल इज द एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ। अगर आप d/dx ऑफ e टू द x लेते हैं तो उससे e टू द x मिलता है, और अगर e टू द माइनस x का डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो माइनस e टू द माइनस x मिलता। सिर्फ यही हमें चाहिए इसके सॉल्यूशन को चेक करने के वास्ते। मगर ये देख लीजिए आपके सामने है सॉल्यूशन, I of t is equal to e over r into 1 minus exponential minus t divided by tau। इधर मैंने टाउ डिफाइन किया है जो LR टाइम कांस्टेंट कहलाता है या सिर्फ टाइम कांस्टेंट कहलाता है। इट इज L डिवाइडेड बाय R, और ये वो टाइम बताता है जिसके बाद करंट अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका होता या उसके नज़दीक पहुंच चुका होता। सो इफ t इज इक्वल टू टाउ तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है e टू द माइनस 1, और e 1/2.7 कुछ है, तो 1/2.7 जो है वो 0.3 के लगभग है। 1 minus 0.3 is about 0.7। लिहाजा ये करंट जो है अपने 0.7 ऑफ द मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा आफ्टर टाइम t इक्वल टू टाउ, और इस वास्ते टाइम कांस्टेंट की बड़ी अहमियत बनती है। तो ये एक रेजिस्टर और इंडक्टर का केस था। इसी तरह से हम एक रेजिस्टर और कैपेसिटर का केस सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी याद दहानी कराता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, इससे कबल के हम ऑल्टरनेटिंग करंट्स की दोबारा बात करें। कैपेसिटर के लिए C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V या Q इज इक्वल टू VC, और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज़ हाफ Q² डिवाइडेड बाई C या हाफ CV²। और जब हम कैपेसिटर को रेजिस्टर और बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो करंट कुछ देर के लिए फ्लो होता, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। कितनी देर के बाद ख़त्म होता, ये उस टाइम कांस्टेंट के ऊपर मुनहसर है जो रेजिस्टर और कैपेसिटर का होता है। और ये टाइम कांस्टेंट आपको याद होगा एक पिछले लेक्चर से RC के बराबर है। चलिए हम इस इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करते हैं। तो इधर आप देखते हैं कि द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लस द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज इक्वल टू 0। कोई बैटरी नहीं लगी है। इसका सॉल्यूशन है I इज इक्वल टू I0 e टू द माइनस t डिवाइडेड बाय RC, और RC को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं फॉर ए रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। अब चलिए हमें कई बातें समझ आ चुकी हैं कि अगर एक कैपेसिटर हो और एक इंडक्टर हो और इनको हम रेजिस्टर के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट करें तो फिर क्या होगा। अगला मसला ये है कि अगर कैपेसिटर और इंडक्टर सिर्फ ये दो मौजूद हों और कोई रेजिस्टर ना हो तो फिर क्या होगा। ये एक बहुत दिलचस्प बात इसलिए बनती है कि देखिए रेजिस्टर के अंदर तो पावर खर्च होता है, डिसिपेट होता है, ज़ाया होता है, लेकिन एक कैपेसिटर में कभी पावर ज़ाया नहीं होता। तो ये बिल्कुल एक टंकी की तरह है, आप इसके अंदर पानी भर सकते हैं लेकिन ये खुद पानी उसमें से जज्ब तो नहीं करता। और यही बात एक इंडक्टर पर सादिक आती है। आप इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी भरते हैं, उसमें से जब करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज एनर्जी। तो अगर सिर्फ एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर को यूं जोड़ा जाए फिर क्या होगा, इसको अब हम एनालाइज करना चाहेंगे। इस वक्त कैपेसिटर फुल चार्ज के ऊपर है और सारी एनर्जी कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। चुनाचे इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है UB दैट इज इक्वल टू 0। सो UE इज मैक्सिमम, UB इज मिनिमम। लेकिन करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है इंडक्टर के अंदर, और इस वास्ते मैग्नेटिक एनर्जी अब
उतनी ही है जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये मज़ीद बढ़ता है। इस वक्त कैपेसिटर खाली हो चुका है, सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में है, और अब दोबारा से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जीज बराबर हो गए। इस वक्त फिर वो सूरत हाल पैदा हुई जो पहले थी, गोया कि सारी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और मैग्नेटिक में ज़ीरो है। ये सिलसिला चलता रहेगा, और ये किस रफ्तार पे होगा अब हमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। बुनियादी बात यह है कि द टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो अगर आप UB प्लस UE लें तो कभी UB बड़ा है और कभी UE बड़ा है, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। अगर कोई कांस्टेंट है तो वक्त के साथ ये चेंज नहीं होता। आप इसका d/dt लें तो वो भी ज़ीरो होगा। सो ज़ीरो इज इक्वल टू d/dt ऑफ UE प्लस UB। यहाँ UE और UB का फॉर्मूला डालें, सो d/dt ऑफ हाफ Li स्क्वेयर्ड प्लस हाफ Q स्क्वेयर्ड ओवर C इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको याद है कि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, गोया कि I इज इक्वल टू dQ/dt। और अगर आप करंट का फिर डेरिवेटिव लेते हैं, di/dt इज इक्वल टू देन d2Q/dt स्क्वेयर्ड। जिस इक्वेशन को अभी आप देख रहे हैं उसको जब आप डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ से L इंटू 2I di/dt आता है, लेकिन वो 2 हाफ के साथ कट जाता है, चुनाचे ये बनता है L इंटू I इंटू di/dt। दूसरी टर्म है Q इंटू dQ/dt इंटू 1/c, और dQ/dt को आप I से रिप्लेस करेंगे, चुनाचे एक बहुत सादा इक्वेशन हमारे सामने आती है। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको आपने बार बार देखा है, d2Q dt स्क्वेयर्ड प्लस ओमेगा स्क्वेयर्ड Q इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ ओमेगा स्क्वेयर्ड से मुराद 1/LC है, और ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए देखी थी। इट हैज़ सॉल्यूशंस साइन ऑफ ओमेगा टी या कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर जो ओमेगा है उसको हम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये इस तरह की बात है कि पहले सारी एनर्जी कैपेसिटर में है, फिर सारी एनर्जी इंडक्टर में है, और ये ऑसिलेट करते रहते हैं। तो द frequency at which the energy is exchanged between the inductor and the capacitor, this is the frequency of oscillation. ये बहुत अहम फॉर्मूला बनता है कि अगर एक कैपेसिटर C और एक इंडक्टर L हो तो ओमेगा which is the oscillation frequency is 1/√of LC। यहाँ से फिर आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो याद रहे कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड t। अभी तक मैंने सिर्फ DC सोर्सेस के साथ रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स को कनेक्ट करके दिखाया है, लेकिन अगर ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? रेजिस्टर के लिए तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। मेरा मतलब ये कि अगर V = V0 sin ओमेगा t है तो I = V0 sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय R, और इससे जो करंट बनता है वो भी साइन ओमेगा टी की शक्ल में है। हम कहते हैं कि करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज चलते हैं, मतलब ये कि साथ साथ चलते हैं। मगर रेजिस्टर के लिए तो ये बात ठीक है, कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए ठीक नहीं है। चलिए सबसे पहले इंडक्टर को देखते हैं। इंडक्टर के लिए LdI/dt इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी। वो इसलिए कि एक इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज इतनी ही बनती है और हमने V0 sin ओमेगा टी इसके ऊपर अप्लाई किया है। अब ये एक बहुत सादा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने है, I = -V0 डिवाइडेड बाय ओमेगा L कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर माइनस साइन आता है इस वास्ते कि जब आप कोसाइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे माइनस साइन मिलता है। अब कोसाइन को आप साइन की फॉर्म में दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक इजाफा करना होगा। ये आपके सामने है कि मैंने सॉल्यूशन को लिखा है V0/ओमेगा L इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी -π/2। तो ये भी एक साइन वेव है।
جس طرح اپلائیڈ وولٹیج ایک سائن ویو ہے، یہ بھی سائن ویو ہے، لیکن یہ ذرا دیر سے شروع ہوتی ہے یا ذرا پہلے شروع ہوتی ہے، یہ آپ کے نقطۂ نظر پہ ہے. بہرحال -π/2 کا اس میں فرق آ جاتا ہے. اگر ہم ان دونوں کو پلاٹ کریں، میرا مطلب یہ کہ اپلائیڈ وولٹیج اور کرنٹ کو ساتھ ساتھ ایک ہی ایکسس کے اوپر پلاٹ کریں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دے آر آؤٹ آف فیز. یہی چیز ہم ایک کیپیسٹر کے واسطے بھی کر سکتے ہیں. کیپیسٹر کو اگر ایک آلٹرنیٹنگ سورس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس میں بھی کرنٹ فلو ہوگا. یہاں پر جو کرنٹ ہے وہ ہم چارج سے حاصل کرتے ہیں. ایک کیپیسٹر کے واسطے چارج کیا ہے؟ V into C. V now is the applied voltage which is V0 sin omega t. چنانچہ ادھر سے Q نکل آیا اور کرنٹ از ریٹ آف چینج آف چارج، تو اس کو آپ ڈفرینشیٹ کیجئے. I is equal to dq by dt which is omega into C V0 cosine omega t. اور ادھر میں نے cosine of omega t کو لکھا ہے as sine of π/2 minus omega t. ادھر بھی دیکھیے جو اپلائیڈ وولٹیج اور اس کے نتیجے میں جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے، ان میں ایک فرق ہے، ایک فیز ڈفرنس ہے. یہ فیز ڈفرنس الٹ ہے اس کا جو ہم نے پہلے کیلکولیٹ کیا تھا انڈکٹر کے واسطے. تو اگرچہ یہاں بھی سولوشن سائن ہے جس طرح پہلے تھا، لیکن ان میں اب ایک فیز ڈفرنس ہے، ایک اینگل کا فرق ہے. گویا کہ یہاں پر کرنٹ پہلے شروع ہوتا ہے اور وولٹیج بعد میں بڑھتا ہے. اب چلیے ہم تینوں کو سامنے ایک ساتھ رکھ کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. سو لیٹس کمپیئر دی آر، دی ایل اینڈ دا سی ریزلٹس. رجسٹر کے واسطے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کوئی فرق ہے ہی نہیں. دا کرنٹ از پروپورشنل ٹو سائن آف اومیگا ٹی. انڈکٹر کے واسطے اٹ از پروپورشنل ٹو سائن آف اومیگا ٹی مائنس π/2. اور کیپیسٹر کے واسطے یہ سائن آف π/2 مائنس اومیگا ٹی ہے، گویا کہ یہ اس کا مائنس ہے. تو 180 ڈگریز آؤٹ آف فیز وتھ ایچ ادر، یا پائی آؤٹ آف فیز وتھ ایچ ادر. اس طرح سے ہم نے یہ جان لیا کہ آر، ایل اور سی، رجسٹر، انڈکٹر اور کیپیسٹر کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں جب ایک آلٹرنیٹنگ وولٹیج ان کے اوپر اپلائی کی جاتی ہے. اب رجسٹر کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کرنٹ ہے وہ وولٹیج کے فیز کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. مطلب یہ کہ دا کرنٹ از پروپورشنل ٹو دا وولٹیج، اور جو مزاحمت ہے وہ آر ہی رہتی ہے. سو دا کرنٹ، میگنیٹیوڈ آف دا کرنٹ از V0 ڈیوائڈیڈ بائی آر. لیکن انڈکٹر کے لیے ایسے نہیں ہے. انڈکٹر کے لیے I is equal to V0 ڈیوائڈیڈ بائی اومیگا ایل. اومیگا ایل یہ میجر کرتا ہے کہ انڈکٹر کتنی مزاحمت پیدا کرتا ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کے واسطے. یہ دو چیزوں کے پروپورشنل ہے، اومیگا اینڈ ایل. یہ کیوں؟ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. وہ اس لیے کہ ایل جتنا بڑا ہوگا تو بیک ای ایم ایف اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور فریکوینسی جتنی زیادہ ہوگی، مطلب یہ کہ کرنٹ جس تیزی سے آسیلیٹ کرے گا، اگر یہ زیادہ فریکوینسی ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وولٹیج بھی زیادہ پیدا ہوگی. یاد رہے کہ دی کرنٹ اور دی انڈیوسڈ ای ایم ایف از اکول ٹو ریٹ آف چینج آف فلکس. تو یہاں ریٹ آف چینج بہت امپورٹنٹ بات ہے. سو وی کال اومیگا انٹو ایل دی انڈکٹیو ریئیکٹنس. اور یہ اچھا نام اس واسطے ہے کہ یہ میجر کرتا ہے کہ انڈکٹر ایک آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو کتنا ریزسٹ کرتا ہے. ہاؤ ڈز اٹ ریئیکٹ اگینسٹ دا کرنٹ. ایک کیپیسٹر کے لیے اس کا بالکل الٹ ہے. وہ اس لیے کہ ایک کیپیسٹر میں سے آلٹرنیٹنگ کرنٹ بڑی آسانی سے گزر سکتا ہے، مگر یہ ڈائریکٹ کرنٹ کو بلاک کرتا ہے. تو اومیگا جتنا بڑھے گا اسی حساب سے آسانی سے اس کیپیسٹر میں سے کرنٹ گزر سکے گا. 1/اومیگا سی کو ہم کیپیسٹیو ریئیکٹنس کہتے ہیں، اور یہ بھی بڑا اچھا نام ہے
کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیپیسٹر ایک آلٹرنیٹنگ وولٹیج پر کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، رسپونڈ کرتا۔ ہاں، اگر ایک کیپیسٹر اور ایک انڈکٹر اور ایک رزسٹر، ان کو آپ سیریز میں رکھیں یا ان پیرلل رکھیں تو یہ میں حل نہیں کر سکا، کیونکہ اس لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ لیکن ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو رزسٹر اور کیپیسٹر اور انڈکٹر ان کی ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ انڈکٹر اور کیپیسٹر ان کے اندر انرجی بھری رہتی ہے، ضائع نہیں ہوتی۔ دے آر اسٹوریجز اور اسٹور ہاؤسز فار انرجی۔ آپ ان میں انرجی رکھیں تو انرجی ضائع نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ لیکن ایک رزسٹر اس طرح سے نہیں ہے۔ ایک رزسٹر میں سے جب کرنٹ گزرتا ہے تو اس میں پھر پاور ضائع ہو جاتا ہے، پاور از دین لاسٹ ٹو ہیٹ۔ تو اب فرض کیجئے کہ ایک ایسا سرکٹ ہے جس کے اندر رزسٹر بھی ہے اور کیپیسٹر بھی اور انڈکٹر بھی، تو اس کو اگرچہ میں ابھی سالو نہیں کر سکتا، وقت ختم ہو گیا، لیکن اس میں آسیلیشنز اس طرح سے نہیں ہوں گی جس طرح پیور ایل سی میں ہوتی ہیں۔ پیور ایل سی میں یہ تھا کہ ساری انرجی ادھر، پھر ساری ادھر، اور پھر یہ یوں فلکچویٹ ہوتا رہتا۔ اس میں ڈیمپنگ آ جاتی ہے اور کچھ وقت کے بعد یہ آسیلیشنز ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ختم ہو گئیں اور ہمارے لیکچر کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اجازت، اور اگلی دفعہ آپ سے الیکٹرو میگنیٹزم پر مزید بات ہوگی۔ خدا حافظ۔